Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos। आज हम आपके लिए असहाबे सब्त का किस्सा लेकर आए हैं। यौमुस सब्त हफ्ते के दिन को कहते हैं। असहाबे सब्त से मुराद हफ्ते के दिन की हुर्मत को पामाल करने वाले लोग हैं। उनका ताल्लुक बनी इसराइल यानी यहूद से था। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दौर 2600 क़ब्ल मसीह है। यहूद भी बनी इसराइल में से थे। उनके लिए भी जुम्मे का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर यानी 1800 क़ब्ल मसीह ही में उन्होंने हफ्ते के दिन को मुक़द्दस करार दिए जाने का इसरार किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया कि वो अपने गलत इसरार से बाज आ जाएं, लेकिन जब उनका ये इसरार हद से बढ़ गया तो बिलाखिर हफ्ते का दिन खुसूसी तौर पर उनकी इबादत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ये दिन आज भी यहूदियों के यहाँ मुकद्दस माना जाता है। हफ्ते का दिन चूंकि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए मखसूस था, लिहाजा इस रोज बनी इसराइल कोई दुनियावी काम मसलन मुलाजमत, कारोबार, खरीदो फरोख्त और शिकार वगैरह करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कुछ अरसे बाद उनकी एक बस्ती के बाज लोगों ने हफ्ते के दिन के इस कानून की खिलाफ वर्जी की और उसकी हुर्मत को तोड़ा, जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें सजा दी और सब लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया। ये लोग असहाबे सब्त कहलाते हैं। नेज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी इन लोगों पर लानत की गई। ये असहाबे सब्त बहीरा अहमर यानी रेड सी की मशरकी खलीज के किनारे मदियन और तूर के पहाड़ के दरमियान एक बस्ती ईलाह में आबाद थे। ये बस्ती इसी मकाम पर वाक़ थी जहां आजकल बनी इसराइल की बंदरगाह ईलात है। इसके करीब ही उर्दन की मशहूर बंदरगाह अक़बा वाक़ है। मौजूदा जुग़राफिया में इस मकाम को अक़बा के नाम से जाना जाता है। बनी इसराइल के ज़माना उरूज में ये बड़ा अहम तिजारती मरकज़ था। मछेरों की इस बस्ती के रहने वालों की गुज़र औक़ात मछली के शिकार पर होती थी। ये लोग 6 दिन मछलियाँ पकड़ते और हफ्ते के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते। उनकी बार बार की नाफरमानियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें आजमाया। चुनाचे हफ्ते के दिन मछलियां बड़ी कसरत से दरिया के किनारे के पास आती और पानी की सतह पर छलांगे लगाती और उछल कूद करती, लेकिन बाकी 6 दिन मछलियां साहिल से दूर गहरे पानी में चली जाती और वो उन्हें पकड़कर नहीं ला पाते थे, क्योंकि उस जमाने में अभी ऐसे जहाज और आलात वगैरह ऐजाद नहीं हुए थे कि वो लोग गहरे पानी में जाकर मछली का शिकार कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये उनका इम्तिहान था कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फर्माबरदारी करते हैं या अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ अरसे तो वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने हफ्ते के रोज साहिल के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। फिर नालियां खोदकर उन गड्ढों को समंदर से मिला दिया। इस तरह समंदर का पानी इन गड्ढों में भर जाता और पानी के साथ मछलियां भी इन गड्ढों में आ जाती और फिर वो लोग इन मछलियों की वापसी का रास्ता बंद कर देते। फिर अगले रोज इतवार को जाकर उन मछलियों को आसानी से पकड़ लेते और कहते कि हम हफ्ते के रोज तो मछलियों को हाथ तक नहीं लगाते। इस तरह उन्होंने शरीयत के हुक्म का मजाक उड़ाते हुए उसके साथ ये हीला यानी बहाना इख्तियार किया कि इस हुक्म की असल रूह को बिगाड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की असल रूह तो ये थी कि 6 दिन दुनिया के काम करो और 7वें दिन यानी हफ्ते को अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए मखसूस रखो, जबकि उन्होंने ये दिन भी दुनियावी कामों मसलन गड्ढे खोदने, पानी खोलने और बंद करने में सर्फ करना शुरू कर दिया। यहूद ने जिस तरह हफ्ते के दिन मछलियों के पकड़ने का हीला निकाला था, इसी तरह मुर्दा जानवरों की चर्बी की खरीदो फरोख्त जो उन पर हराम थी, उसका भी ये हीला निकाला कि उसका तेल बनाकर बेचने लगे और इस हीले को हराम चीज के हलाल ठहराने का जरिया करार दे दिया। इससे ये भी मालूम हुआ कि जिस हीले को हराम चीज के हलाल ठहराने या हलाल चीज के हराम ठहराने का जरिया बना लिया जाए वो हीला जायज नहीं है।
چنانچہ اس آبادی کے لوگ اس معاملے میں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ ظالمین یعنی حد سے بڑھنے والے ان لوگوں پر مشتمل تھا جو براہ راست اس گھناؤنے کام یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں ملوث تھا۔ دوسرا گروہ ساکتین یعنی خاموش اور غیر جانبدار رہنے والے لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ اس گناہ میں ملوث تو نہیں تھے مگر گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسرا گروہ واعظین یعنی نصیحت کرنے والے ان لوگوں پر مشتمل تھا جو خود بھی اس گناہ سے بچتے رہے اور پہلے گروہ کے لوگوں یعنی ظالمین کو ان کی حد سے بڑھنے والی حرکتوں سے بھی منع کر کے ونہی عن المنکر یعنی برائیوں سے منع کرنے کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ حتیٰ کہ جب ظالمین نہ مانے تو واعظین نے بستی کے اندر دیوار قائم کر کے اپنے آپ کو ان ظالمین سے الگ کر لیا اور ان سے لا تعلق ہو گئے۔ ساکتین یعنی خاموش رہنے والے لوگ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ظالمین تو تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں، انہیں سمجھانے اور نصیحتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن واعظین نے کہا ہم ان کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ ہم کل آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے سمجھانے سے یہ ظالمین شاید باز ہی آ جائیں۔ واعظین نے اپنے اور ظالمین کے درمیان بستی میں ایک دیوار قائم کر لی تھی جس سے بستی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر واعظین نے اس درمیانی دیوار میں آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ کھول لیا تھا جو رات کے وقت بند کر دیا جاتا تھا۔ جس رات کو ظالمین لوگ ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے تو وہ دروازہ بند تھا۔ جب صبح ہوئی تو دوسری جانب سے کوئی آواز نہ آئی۔ واعظین نے ایک شخص کو دیوار پر چڑھایا، اس نے دیکھا کہ ظالمین کے چہرے بگڑ گئے ہیں اور دم دار بندر بنے ہوئے ہیں۔ پس جب واعظین اندر داخل ہوئے تو یہ لوگ تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے مگر وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر آتے اور ان کے کپڑے سونگھتے، چیخیں مارتے اور روتے۔ یہ واعظین ان سے کہتے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ جواباً ہاں میں سر ہلاتے کہ یقیناً تم نے منع کیا تھا۔ بالآخر 3 روز کے بعد سب ظالمین اسی ذلت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبرتناک عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واعظین کو عذاب سے بچا لیا، البتہ ساکتین یعنی وہ لوگ جو خود تو نافرمانی سے بچتے تھے لیکن ہیلا کرنے والے ظالمین کو منع نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں قرآن حکیم خاموش ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ساکتین میں سے جو ہاتھ اور زبان سے ظالمین کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے مگر دل میں ان کے طرز عمل کو برا جانتے تھے، وہ بچا لیے گئے، جبکہ دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود جو ظالمین کو نہ روکنے والے ساکتین کو بھی عذاب دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ ان کی عبرت کے لیے اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کہیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اصحاب سبت جیسے انجام سے دوچار نہ ہو جائیں۔ دوسرا انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مدینہ کے یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، انہوں نے قرآن حکیم کے اس بیان پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس قصے سے ہمیں معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کی طرح نہی عن المنکر بھی ایک اہم فریضہ ہے اور یہ فریضہ ادا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچے رہتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانوں اور ظالموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہیلہ سازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکامات کے حوالے سے غیر شرعی ہیلہ سازی سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت دینے والوں کو کبھی مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس امید کے ساتھ حق کا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کسی نہ کسی کے دل میں خدا خوفی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے ساری کائنات سے بہتر ہے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ سبحانہ وتعالی فتح عنایت فرمائے گا۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی مسلمان بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی یوں ہی چلتے رہو، جب ان کے میدان میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان پر کیا حقوق واجب ہیں۔ اگر تمہارے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ نیز اسی مفہوم کی حدیث بحر الانوار میں بھی موجود ہے۔ سو ویورز، یہ تھا قصہ اصحاب سبت کا۔ اس مفید معلومات کو اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔